السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ قرآن کا سیکنڈ چیپٹر سورۃ البقرہ، اس کی کچھ آیتیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب آئیے اس کی اگلی آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے دائرے میں یہ بات کہی گئی کہ کافر کا مطلب جھٹلانے والا، کافر کا مطلب نان بلیورز، ڈس بلیور، یعنی کسی بات کو بلیو نہیں کرنے والے، کسی بات کو جھٹلانے والے۔ یہ ایک سچے بھگوان کی طرف اسلام بلاتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے، ڈس بلیور کہا جائے گا۔ اسی ڈس بلیور کو جب عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کافر، کفر کرنے والا، یعنی جھٹلانے والا، یہ بات کو سچ نہیں ماننے والا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ ایمان والا اس کے اپوزٹ کفر کرنے والا۔ ایمان والا کا مطلب بلیو کرنے والا، یقین کرنے والا۔ کافر کا مطلب جھٹلانے والا، اس کو جھوٹا سمجھنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے خدا کی طرف ان کو جو بلاتے تھے، اس بات پر ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے آخری پیغمبر ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یعنی آپ ڈرانے سے نہیں ڈرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کون ایمان لانے والا ہے، کون ایمان نہیں لانے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد کی آیت دیکھیے، غور کرنے والی بات ہے اس میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے تو اللہ نے کیوں مہر کر دی؟ یعنی آپشن کھلا ہونا چاہیے تھا نا، چاہے وہ قبول کرے چاہے ریجیکٹ کر دے۔ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دلوں پر مہر کر دی، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے دور کر دیا؟ ایسی بات نہیں۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے آخر؟ مہر ہم کب لگاتے ہیں؟ سیل ہم کب لگاتے ہیں؟ کب کرتے ہیں سیل؟ سٹیمپ کب کرتے ہیں؟ لاسٹ میں کرتے ہیں نا۔ کسی چیز کو، کسی پیپر پہ میٹر، اگریمنٹ، جو بھی چیز ہے، جو بھی بات چیت ہے، جو بھی پوائنٹس ہے، جو بھی میسج ہے، جو بھی کرنے کے بعد آخری میں مہر لگاتے ہیں نا۔ یعنی ان کے کام، ان کے کرتوت جتنے بھی تھے، جتنا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آخری میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب سیل کر دو۔ اللہ نے مہر کر دی کا مطلب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حجت قائم ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کے سامنے پیش کر دی۔ ایک اللہ کا ہونا، ایک سچے خدا کا ہونا، اس کی قدرتیں، اس کی جو ہے نظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر دیے، ساری حجتیں قائم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے بھی ان کو دکھا دیے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ اب فنش ہو گیا میٹر، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق، مشرکین اور کافر تھے جن کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم کسی کو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیا، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کل وہ ایمان لا سکتا ہے، کیونکہ آخری وقت پہ بھی وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، ایک سچے بھگوان کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، چانسز ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کفار مکہ کے بارے میں بات ہے۔ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آگے کیا ہے دے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے بات؟ منافقوں کے بارے میں. 3 کیٹیگری ہے نا. ایک وہ جو کفر کرتے تھے، یعنی جھوٹ لاتے تھے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، ایسا کہتے تھے یہ بات سچ نہیں ہے، اس پر ہم کو یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ کافر ہیں. ٹھیک ہے، کفر کرتے ہیں. اور ایک تھے مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو ملا کر عبادت کرتے تھے، جو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور دوسرے معبودوں کو بھی ملا لیتے تھے، اللہ کے برابر سمجھتے تھے. قدرتوں میں، جو دنیا کے نظام میں دوسرے خداؤں کو بھی تصور کرتے تھے، یعنی صرف ایک خدا پر یقین نہیں تھا، کئی خداؤں پر ان کو یقین تھا. وہ مشرکین ہے، کسی اور کو شریک کرنا. فار ایگزامپل کہتے ہیں نا شریک حیات. شریک حیات کا مطلب کیا؟ زندگی کے پارٹنرشپ، لائف پارٹنر بولتے نہیں. شریک حیات کا مطلب لائف پارٹنر. شریک، شرک، اسی سے بنا ہے شرک، مشرک، مشرکین وغیرہ سب. یعنی شراکت داری، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑ کر عبادت کرنا، معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو کہتے ہیں شرک. اور اس کو شرک کرنے والوں کو مشرک کہیں گے. تو 3 کیٹیگری میں نے بتایا. ایک کفر ہے جو کافر ہے، کفر کرنا میں جھٹلانا، جھٹلانے والے کو کافر کہتے ہیں. ایک ہے مشرک جو شرک کرنے والا ہے. دوسرا ہے منافق، یعنی وہ ظاہری طور پر تو اسلام کی طرف ہوگا، نبی کو ماننے والے کی طرح ایکٹنگ کرے گا، منافق ہے. یہ کب کسی پر آج ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے نا. اللہ نے جو بات کہہ دی کے زمانے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں جو نازل ہوتی تھی، اس وقت جو منافق تھے وہ سامنے آ گئے، تو اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا. انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کسی کو منافق ہم نہیں کہہ سکتے، منافق کے حال تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ کے درمیان وہ لوگ بھی تھے، مدینے میں بھی وہ لوگ تھے، سامنے نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے درمیان رہتے تھے، لیکن اصل میں ان کا دل ایمان سے خالی تھا. دو طرف ان کا رویہ تھا. ایک تو کافروں کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ بھی ان کا میل جول تھا، ملنا جلنا تھا. دوسری طرف مسلمانوں کی طرف بھی تھا. تو وہ منافق، ان کے بارے میں اللہ نے ظاہر کر دیا یہاں پر کہ یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ منافق ہو گیا. میں نے کہا کہ منافق آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ لوگ، بڑی بدبختی یہ ہے کہ کچھ معمولی باتیں ہوتی ہیں منافق کہہ دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اسلام کے اندر دشمن جو رہتے ہیں ان کو منافق کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، کوتاہی ہے، اس کو ہم منافق کافر نہیں کہہ سکتے. تو اسلام کے پابند نہیں ہے، صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا ہے، تو عمل نہیں کر رہا ہے نا، وہ گنہگار ہے، لیکن اس کو منافق اور کافر وغیرہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وہ منافق کیسے تھے؟ جو اندر بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دل میں نفرتیں رکھتے تھے. ظاہری طور پر مسلمان ثابت کرتے تھے، ظاہری طور پر مسلمان تھے، لیکن اندر سے بغض تھا ان کے دلوں میں، دشمنی تھی. تو ان کو منافق کہتے ہیں. باقی جو عمل نہیں کرتے اسلام پہ زیادہ پابندی کے ساتھ، ان کو منافق کہنا درست نہیں ہے. تو یہاں پر اگلی آیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے. دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ.